الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ کسی بھائی کا سوال ہے کہ پہلے تشہد میں بھی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو کیا دعا بھی مانگ سکتے ہیں، جبکہ آخری تشہد میں ہم درود ابراہیمی پڑھ کر دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ پہلے اتحیات میں، پہلے تشہد میں درود شریف پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ درود پڑھنے کے بعد اگر دعائیں کی جائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام نسائی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور اس کا نمبر 1720 ہے۔ اس میں جناب عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بعض اوقات رات کو 9 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ فرماتی ہیں کہ وَيُصَلِّي 9 رکعات، آپ 9 رکعتیں پڑھتے تھے، لا يجلس فيهن الا عند الثامنہ، تو آپ صرف 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے، یعنی کہ یہ آپ کا پہلا تشہد ہوتا تھا، اور اس میں آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ درود پڑھتے تھے، وَيَدْعُو بَيْنَهُنَّ، اور دعائیں کرتے تھے، وَلَا يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور سلام نہیں پھیرتے تھے۔ پھر آپ 9ویں رکعت پڑھتے تھے اور پھر آپ بیٹھتے تھے اور پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، پھر درود پڑھتے تھے اور دعائیں کرتے تھے اور پھر سلام پھیرتے تھے۔ تو اس حدیث سے واضح طور پہ معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے اتحیات میں درود بھی پڑھا جا سکتا ہے اور دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں، بلکہ پہلے اتحیات میں دعائیں پڑھنا مسلم شریف کی حدیث سے بھی ثابت ہے، جس کا مسلم شریف میں نمبر ہے 746۔ تو اس میں بھی یہ وضاحت آئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلے اتحیات میں بیٹھے، یعنی کہ 8ویں رکعت میں بیٹھے، تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ سے دعائیں بھی کیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔